افسوس کی بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی تعزیہ داری اور اسی طرح سے پیتل اور چاندی سے تیار کردہ جو ہمارے یہاں مصنوعی ہاتھ ہوتا ہے جس کو حضرت عباس کا پنجہ کہا جاتا ہے، کرناٹک وغیرہ میں یہ سب زیادہ ہوتا ہے۔ پنجہ ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں، آنکھیں، اور اسی طریقے سے تعزیے پر چڑھاوا چڑھانا، نیلے پیلے پتہ نہیں کون کون سے دھاگے بازو پر باندھنا، بچوں کو امام حسین کا فقیر بنانا، دشمنان صحابہ کا 10 یا 11 دن کالے ہرے اور سرخ کپڑے پہننا، ماتم کی کیسٹیں بجانا، شیعوں کی مجلس اور جلوس میں شامل ہونا، عاشورے کی رات کو خوب ڈھول بجاتے ہیں اور خوب ڈھول بجا کر اس رات کی عظمت کو پامال کرنا، یہ سب ہمارے یہاں کام بہت عروج پہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ تمام کام شریعت کی روح سے ناجائز اور گناہ ہیں، مگر ہماری عوام ان کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہے۔ یاد رکھیں ہم اہل سنت ہیں اور ہمارے رہبر و پیشوا امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے تمام ماننے والوں کو اور تمام اہل سنت کو ان ناجائز کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، اور سختی سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان کاموں کی تردید فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ تمام کام شریعت مطہرہ کی روح سے جائز ہی نہیں ہے۔ کچھ میں فتاوی رضویہ شریف سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحریرات پیش کرتا ہوں۔ محرم الحرام میں ہمارے یہاں جو جاہلانہ رسمیں ہوتی ہیں، بالکل نہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا تعلق ہماری تہذیب سے ہے، ہمارے طور طریقے سے ہے، لیکن بس جاہلانہ طریقے پر چلتے ہوئے ہمارے یہاں وہ سارے کام منائے جاتے ہیں۔ تعزیہ سے متعلق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 16 صفحہ 155 اور جلد 24 صفحہ 489 پر فرماتے ہیں کہ یہ سب جو مروجہ تعزیہ داری ہے آج پتہ نہیں کتنے محلے کی ہوتی ہے اور عجیب عجیب طرح سے بناتے ہیں، یہ سب فرماتے ہیں کہ معصیت ہے، گناہ ہے، تعزیہ بنانا اور دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 24 صفحہ 490 پر فرماتے ہیں تعزیہ ممنوع ہے، شرع میں کچھ اس کی اصل نہیں، اور جو کچھ بدعات ان کے ساتھ کی جاتی ہیں سخت ناجائز ہے۔ لہذا تعزیہ جو آج رائج ہے ہمارے یہاں، اس کو گھمانا، وہاں پر چڑھاوے چڑھانا، تبرک رکھنا، یہ ساری چیزوں کا تعلق شریعت مطہرہ سے بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہوا تعزیہ بنانا کیا کفر و شرک ہے؟ تو فتاوی رضویہ شریف کی جلد 21 صفحہ 221 پر اور جلد 24 صفحہ 503 پر فرماتے ہیں تعزیہ ضرور ناجائز و بدعت ہے مگر حاشا کفر نہیں، اور ایک مقام پر فرمایا تعزیہ بنانا شرک نہیں، یہ وہابیہ کا خیال ہے، ہاں تعزیہ بنانا بدعت و گناہ ضرور ہے۔ یعنی کوئی تعزیہ بنائے تو وہ کافر نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کو کافر کہنا، مشرک کہنا ایک الگ چیز ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن کوئی بدعتی ہو جائے، گنہگار ہو اور وہ گمراہ ہو، ایک الگ چیز ہے۔ تو تعزیہ بنانا فرماتے ہیں ضرور بدعت و گناہ ہے لیکن کفر و شرک نہیں ہے۔ تعزیہ ہم تو نہیں بناتے ہیں، لیکن تعزیہ کوئی اور بنائے تو اس کی تعظیم کرنا کیسا ہے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ 489 پر فرماتے ہیں تعزیہ بنانا دیکھنا جائز نہیں، تعظیم و عقیدت سخت حرام اور اشد بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اس کی تعظیم بھی جائز نہیں ہے، اس کو دیکھنا بھی، جب وہ جائز نہیں ہے تو اس کو دیکھنا یا اس کی تعظیم کیسے جائز ہو جائے گی؟ لہٰذا یہ بھی جائز نہیں۔ تعزیے پر منت ماننا کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ 501 پر فرماتے ہیں تعزیہ پر منت ماننا باطل اور ناجائز ہے۔
تعزیے کے ذریعے کیا حاجتیں پوری ہوتی ہیں؟ تو امام اہل سنت اسی 24ویں جلد کے صفحہ 499 پر فرماتے ہیں تعزیہ کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا کہ تعزیہ سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ جہالت پر جہالت ہے۔ یعنی ایک تو جاہل یہ ہوا کہ تعزیہ رکھا، اور اس پر جاہل یہ کہ اس سے پھر مدد مانگ رہا ہے اور اس کو ذریعہ حاجت سمجھ رہا ہے۔ ہاں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعہ حاجت سمجھنا کہ ان کے ذریعے سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ بلا شک و شبہ جائز ہے، اور الحمدللہ ہم سنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعہ حاجت سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے ان کے طفیل ہماری ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ لیکن یہ تعزیہ کیا ہے؟ لکڑیوں کا تم نے ڈھانچہ بنا لیا، اگل بغل سے اس پہ چمکیلے لگا دیے، وہ ذریعہ حاجت بن گیا؟ کیا اہل سنت و جماعت اسی مذاق کا نام ہے؟ تمہارے انہی جاہلانہ کاموں کا نام کیا اہل سنت و جماعت ہے؟ ہرگز اس کا نام نہ اہل سنت و جماعت ہے، نہ اس کا نام دین اسلام ہے۔ پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ کسی نے تعزیہ بنانے کی منت مان لی، چلو ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ تعزیہ بنانا صحیح نہیں تھا، لیکن اس نے منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں تعزیہ بناؤں گا، تو اب کیا وہ تعزیہ بنائے؟ جائز نہیں ہے، بنا نہیں سکتا ہے۔ اب اگر نہیں بنائے گا تو کیا اس کا نقصان ہو جائے گا؟ جیسے ہمارے یہاں یو پی بہار میں یہ بڑا چلتا ہے کہ تعزیہ بنانے کی منت کر لی تھی یا تعزیہ بناتا تھا، اب نہیں بنائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں شیطان مدد بھی کرتا ہے، کبھی کبھار نقصان ہو جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ تعزیہ نہیں بنایا تھا تو نقصان ہو گیا تھا۔ تو میں ان لوگوں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، کیا دریائے نیل، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بارہا سنا ہوگا دریائے نیل کا، دریائے نیل مصر میں ہے، ایک سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل سوکھ جاتا تھا، اور مصر والے کیا کرتے تھے، ایک لڑکی کو کاٹ کر کے اس کے خون کا بھینٹ چڑھاتے تھے تو دریائے نیل جاری ہو جاتا تھا نا۔ کیا یہ صحیح تھا؟ لیکن دریائے نیل جاری بھی تو ہوتا تھا۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس کے چڑھانے سے دریائے نیل جاری ہوتا تھا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ کسی کا بھینٹ چڑھانا جائز ہے، لیکن چڑھانے سے ہوتا تو تھا۔ تو کیا یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ چڑھانے سے دریائے نیل جاری ہوتا تھا؟ لیکن ہوتا تھا، جھٹلا نہیں سکتے اس کو۔ یہاں شیطان مدد کرتا تھا تاکہ یہ اور گمراہ ہو جائیں۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب مصر کو فتح کیا اور مصر میں حاکم کو آپ نے بھیجا، حاکم نے خبر دی ایسے ایسے معاملات ہیں، فاروق اعظم نے خط لکھا دریائے نیل کے نام اور کہا کہ یہ خط دریا میں ڈال دینا۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اے دریائے نیل، اگر اللہ کے حکم پہ جاری ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے جاری ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری نہیں ہوتا ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مت جاری ہو، تیری پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، فرماتے ہیں 18 یا 19 گز اوپر پانی آ گیا۔ تو یہ دریائے نیل کے اندر لڑکیوں کو کاٹ کر کے ان کے خون کا بھینٹ چڑھایا جاتا تھا، کیا یہ جائز عمل ہے؟ لیکن چڑھانے سے دریا بھی جاری ہوتا تھا۔ تو اب بندے کے ذہن میں تو یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہاں یار چڑھانا جائز ہے، کیونکہ چڑھانے سے دریا جاری ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے شیطان یہاں مدد کرتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمہ سے یہی سوال کیا گیا تو اعلیٰ فرماتے ہیں تعزیہ بنانا بدعت و گناہ ہے، لہٰذا نہ کرنے کو نقصان کا باعث خیال کرنا زنانہ وہم ہے، عورتوں کا خیال ہے۔ اس طرح کے خیالات عورتوں کی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم مسلمانوں کو ایسی حرکات و خیالات سے باز آنا چاہیے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 24 میں ایک سوال کیا گیا کہ اگر مسلمان تعزیہ بنائے تو کتنا گناہ ہے؟ تو صفحہ 509 صفحہ 510 پر جلد 24 کے اعلیٰ فرماتے ہیں بدعت کا جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، گناہ کی ناپ تول دنیا میں نہیں ہے، یعنی یہ گناہ ہے، اس کا اگر تم نے نہ مانا تو یقیناً آخرت میں اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا، کیونکہ بدعت گناہ ہے۔
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ایک سوال ہوا کہ چلو ہم تعزیہ نہیں بناتے ہیں، ہمارے ہاں تعزیہ رکھنے والے چندہ مانگنے آتے ہیں کہ ہم تعزیہ رکھیں گے، چندہ دے دو. تو اس حوالے سے سوال ہوا کیا چندہ دینا یا تعزیہ میں مدد کرنا جائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیے میں کسی قسم کی مدد کرنا جائز نہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2. گناہ اور زیادتی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. اس آیت کو پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں علم تعزیے میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے سب اسراف و حرام ہے، لہٰذا اس میں مدد کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے. پھر امام اہل سنت سے پوچھا گیا تعزیے پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو جلد 24 صفحہ 491 پر فرماتے ہیں تعزیے پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں ہو جاتی مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں ایک ناجائز کام جو ہے شریعت کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھے گی. یعنی اگر کسی نے تعزیے پر مٹھائی چڑھا دیا تو وہ حرام نہیں ہو جائے گا، لیکن اگر وہاں کا چڑھا ہوا کھائے گا تو وہ ناجائز، اور ناجائز چیز پر چڑھا ہوا اگر کھا لیا جائے تو لوگوں کی نگاہ میں جو جاہل ہیں خاص طور سے ان کی نگاہ کے اندر ایک ناجائز جگہ پر چڑھے ہوئے کو کھانا اس کی تعظیم بڑھائے گا، اس کی وقعت کو بڑھائے گا، لہذا چھوڑنے میں لوگوں کو نفرت دلاتی ہے. یعنی اگر وہاں کا چڑھا ہوا نہ کھائے تو لوگ نفرت کریں گے. امام اہل سنت اعلیٰ فرماتے ہیں لہٰذا نہ کھایا جائے. اسی طریقے سے یہ پوچھا گیا کہ تعزیہ رکھتا نہیں ہے، تعزیے میں مدد نہیں کرتا ہے، لیکن تعزیہ گزرتا ہے گھروں کے سامنے سے تو اس کو گھروں سے نکل کر کے دیکھنا کیسا ہے؟ تو جلد 24 صفحہ 499 پر فرماتے ہیں جو کام ناجائز ہے اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جانا بھی گناہ ہے. اور فتاوی رضویہ شریف کی جلد 24 صفحہ 498 پر ایک مقام پہ فرماتے ہیں علم، تعزیے، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول، تاشے، مرثیے، ماتم اور مصنوعی کربلا. ہمارے یہاں تو ہم نے ایک ہی کربلا سنا تھا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے گئے تھے، لیکن ہمارے یو پی بہار کے اندر تو ہر علاقے میں ایک کربلا موجود ہے، ہر علاقے میں ایک کربلا موجود ہے. اس کربلا میں دین کو بچایا گیا تھا اور ہمارے وہاں کربلا میں دین کو بدنام کیا جاتا ہے. جہاں امام حسین گئے تھے وہاں دین کو بچایا گیا تھا. اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے کربلا تو ایک ہی ہے جہاں امام گئے تھے، اب یہاں 50 کربلا ہے تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس میں اور اس میں فرق ایک ہی ہے، جہاں امام تشریف لے کر کے گئے تھے کربلا میں وہاں اسلام بچا تھا، اور جہاں ہم کربلا میں جاتے ہیں ہمارے یہاں بنے ہوئے وہاں اسلام کو ڈھایا جاتا ہے، وہاں اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں مصنوعی کربلا کو جانا، عورتوں کا تعزیہ دیکھنے کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام و گناہ و ناجائز و منع ہیں. اسی طریقے سے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے فرماتے ہیں امام حسین اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے مقدس روضوں کی تصویر نقشہ بنا کر رکھنا اور ان کو دیکھنا یہ تو جائز ہے. جیسے کعبے کی تصویر ہے، گنبد خضرا شریف کی تصویر ہے، ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی تصویر بنانا، سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی تصویر بنانا، یہ سب جائز ہے. آپ ان کے روضے کی تصویر بنائیے، اپنے گھر میں رکھیے، یہ جائز ہے. فرماتے ہیں کیونکہ یہ ایک غیر جاندار چیز کی تصویر یا نقشہ ہے، لہٰذا جس طرح کعبہ، بیت المقدس، نعلین شریف وغیرہ کی تصویریں اور ان کے نقشے بنا کر رکھنے کو شریعت نے جائز ٹھہرایا ہے، اسی طرح شہدائے کربلا کے روضوں کی تصویریں اور نقشے بھی یقیناً جائز ہی رہیں گے. لیکن ہر سال سینکڑوں ہزاروں روپے کے خرچ سے روضہ کربلا کا نقشہ بنا کر اس کو پانی میں ڈبو دینا یا زمین میں دفن کر دینا یا جنگلوں میں پھینک دینا یہ یقیناً حرام و ناجائز ہے، کیونکہ مال کو برباد کرنا ہے. کیا مدینہ شریف کا ہم گنبد خضرا کی جو تصویر بناتے ہیں کیا اس کو پھر لے جا کر کے کہیں ڈبوتے ہیں؟ ہم اس کو تو عزت سے اپنے گھر میں رکھتے ہیں. تو پھر ایک محرم الحرام شریف کو روضہ امام کا نقشہ بنا کر کے گھر میں رکھنا اور پھر اس کو 10ویں کو لے جا کر کے ڈبو دینا،
یہ کون سی عقیدت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو مال کو ضائع کرنا ہوا کہ ہر سال تم روضہ امام کا نقشہ بنواؤ اور چند دن رکھنے کے بعد اس کو لے جا کر کے ڈبو دو، یہ مال کو برباد۔ ہم ان آقاؤں کے دربار کا جو نقشہ بنواتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، وہ پھینکنے کے لیے نہیں رکھتے ہیں بلکہ ان کی عزت کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ نقشہ ہے اور اس نقشے کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی یاد آتی ہے۔ جیسے گنبد خضرا شریف کو دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں تو خدا کی یاد آتی ہے۔ ہم ان اپنے آقاؤں کے روزوں کی تصویر بنا کر کے گھر میں اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی یاد آئے۔ لیکن جس چیز کو امام اہل سنت نے جائز کہا، آج کے دور میں بدماش حشمتیوں نے اسی کو جو ہے تعزیہ کہہ کر کے کہا کہ تعزیہ دیکھو امام اہل سنت نے جائز کہا ہے، امام اہل سنت نے جائز کہا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جس چیز کو جائز کہہ رہے ہیں ساتھ مثال بھی دے رہے ہیں کہ جس طرح کعبہ شریف ہے اور نالین شریف ہے ان کی تصویریں جائز ہیں، اسی طرح سے روضہ امام کی تصویر جائز ہے۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی پوری وضاحت ہے۔ لیکن ان بدماش حشمتیوں نے، کیونکہ میں میلائی اور رافضیوں کی تو بات ہی نہیں کرتا، ہمارے درمیان سے اعلیٰ حضرت کے نام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے یہ بدماش حشمتی جن کا تعلق شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت الرضا سے ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ان کی تعلیمات اور ان کے نظریات، ان کے خیالات علامہ حشمت الرضا صاحب قبلہ سے بالکل الگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت، اب بتائیے، کہتے اعلیٰ حضرت کی فتاوی میں ہے ڈھول بجانا جائز ہے۔ اب کوئی بھی بندہ جاہل سے جاہل بندہ سنے گا تو کہ اعلیٰ حضرت نے ڈھول بجانا کب سے جائز کر دیا ہے؟ یہ ان کی آج ہم اہل سنت و جماعت کو جتنا نقصان باہر والوں سے نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان ہمارے اندر والوں سے، کم پڑھے لکھے لوگوں سے۔ تو یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات ہیں۔ محرم الحرام شریف کے اندر کیے جانے والے خلاف شرع کاموں کی نشاندہی فرماتے ہوئے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں ڈھول تاشا بجانا، تازیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا، سینے کو ہاتھوں یا زنجیروں یا چھریوں سے پیٹ پیٹ کر مار مار کر اچھلتے کودتے ہوئے ماتم کرنا، تازیوں کی تعظیم کے لیے تازیوں کے سامنے سجدہ کرنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تازیوں کے نیچے کی دھول اٹھا اٹھا کر بطور تبرک چہروں پر، سروں پر، سینوں پر ملنا، اپنے بچوں کو محرم کا فقیر بنا کر محرم کی نیاز کے لیے بھیک منگوانا، سوگ منانے کے لیے خاص قسم کے کالے کپڑے پہن کر ننگے سر ننگے پاؤں گریبان کھولے ہوئے یا گریبان پھاڑ کر گلی گلی بھاگے پھرنا وغیرہ وغیرہ قسم کی لغویات اور خرافات کی رسمیں جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب ممنوع ناجائز ہیں اور یہ سب زمانے جاہلیت اور شیعوں کی نکالی ہوئی رسمیں ہیں جن سے توبہ کر کے خود بھی ان حرام رسموں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسی طرح تعزیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے عورتوں کو بے پردہ گھروں سے نکلنا اور مردوں کے مجمعوں میں جانا اور تعزیوں کو جھک جھک کر سلام کرنا، یہ سب کام بھی شریعت میں منع اور گناہ ہے۔ یہ علماء اہل سنت کے فتاوے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، فتاوی رضویہ شریف کی جلد 24 میں ہی ہے کہ محرم شریف میں 10 روز تک کربلا والوں کی یاد میں سوگ منانا کیسا ہے؟ یہ 10 دن تک میلائی اور رافضی خوب سوگ منائیں گے، بلکہ اب یہ 10 دن تک نہیں رہتا ہے، یہ رہتا ہے 10 سفر تک کے، 10 سفر تک رہتا ہے۔ کیوں؟ 10 محرم کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بلکہ 10 سفر تک نہیں رہتا، 10 محرم کو تو شہادت ہوئی ہے، 20 سفر تک رہتا ہے۔ 10 ادھر نکل گئے محرم کے، بچے کتنے؟ 20 دن بچے۔ محرم کے بعد دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ سفر کا، اس کے 20 دن۔ اتنے بدماش قسم کے ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ ہمارے یہاں جو میلائی ہیں جن کو مولائی کہا جاتا ہے، ان رافضیوں کو، یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت 10 تاریخ کو ہوئی ہے، تو جس طرح ہمارے یہاں کوئی انتقال کرتا ہے اس کا ہم 40واں مناتے ہیں، یہ بدماش 20 سفر تک کے یعنی 40 دن تک کے یہ رکتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمارے لیے سب سے بہتر 40ویں کے بعد میں ہوگا، یعنی معاذ اللہ باقاعدہ 40ویں کی رسم کی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، 40ویں کی رسم ہوتی ہے۔
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا محرم شریف میں 10 روز تک کربلا والوں کی یاد میں سوگوار رہنا، سوگ منانا کیسا ہے؟ فرماتے محرم شریف میں 10 روز تک سوگ منانا ممنوع، ناجائز ہے۔ اور فتاوی رضویہ شریف کی جلد 24 صفحہ 495 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت نے صرف عورت کو، اب یہ مسئلہ دھیان سے ہر کوئی اپنے اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، فرماتے ہیں عورت کو شریعت نے شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کا حکم دیا ہے۔ عورت کے شوہر کا انتقال ہو، جس کے شوہر کا انتقال ہو، صرف اس عورت کو، صرف اس کو، پورے گھر والوں کو بھی نہیں۔ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ جس کے گھر میں کوئی مر گیا یا انتقال کر گیا تو کہتے ہیں آج کھانا نہیں بنے گا، 3 دن تک کھانا نہیں بنتا ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ بغل والا کھلاتا ہے، اوپر والا کھلاتا ہے، نیچے والا کھلاتا ہے، پڑوسی کھلاتا ہے۔ یہ حالات ہمارے یہاں، بلکہ جس دن انتقال ہو اس دن بھی بنانا جائز ہے۔ اور اگر بچے بھوکے ہوں گے تو کیا بھیک مانگ کر کے کھلاؤ گے؟ بھیک مانگنا جبکہ حرام ہے، اور فرمایا گیا اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے بھیک مانگے وہ اپنے اوپر جہنم کی آگ کو بڑھاتا ہے۔ اگر تمہارے گھر میں بچے بھوکے ہوں گے تو کیا تم بھیک مانگ کر کے بچوں کو کھلاؤ گے؟ اگر اس دن انتقال کر جائے تو کیا نہیں بناؤ گے؟ یہ سب صرف جیسے مثال کے طور پر گھر میں بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، اور کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس پورے گھر والوں کو 4 مہینہ 10 دن سوگ نہیں منانا ہے، صرف عورت کو، صرف عورت کو 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم ہے۔ اوروں کی موت کے تیسرے دن تک اجازت ہے کہ ان کے غم کے اندر اگر بندہ جیسے ان کا غم جو ہے ہو رہا ہے تو یہ 3 دن تک، لیکن اس غم کے اندر وہ کھانا نہ بنائے، گھر میں کچھ لوگ گھر میں جھاڑو بھی نہیں دیتے ہیں کہ تیجے کے بعد جھاڑو دیں گے، کھانا نہ بنانا، جھاڑو نہ دینا، ان سب چیزوں کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ فرماتے ہیں باقی حرام ہے، اور ہر سال سوگ کی تجدید، سوگ کو نیا کرنا تو کسی کے لیے اصلاً حلال نہیں ہے۔ عورت کے شوہر کا جو 4 مہینہ 10 دن تک عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے، اب ظاہر سی بات ہے جب 1 سال ہو جائیں گے تو 4 مہینہ 10 دن تو گزر کے پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے۔ اب اگر پچھلے سال عورت کے شوہر کا 1 محرم کو انتقال ہوا تھا تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ میں تو اس کا 4 مہینہ 10 دن ہو جائے گا۔ اب آنے والے سال محرم کی 1 تاریخ کو وہی عورت چاہے کہ میرے شوہر کا پچھلے سال 1 محرم کو انتقال ہوا تھا، میں سوگ منا لوں، تو اب عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ جس کو شریعت نے سب سے زیادہ سوگ منانے کا حکم دیا ہے ہر سال، تو اسے سوگ منانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں جب ہمیں جائز نہیں اوروں کی موت پر، تو پھر معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر محرم الحرام شریف کے اندر ہر سال سوگ منانا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس کا سختی سے رد فرمایا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ایک سوال کیا گیا یہ ماتم وغیرہ کے حوالے سے، تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ سب حرام ہے۔ 10 محرم کو امام اہل سنت سے پوچھا گیا گھر میں چولہا جلانا، روٹی پکانا، جھاڑو لگانا نہیں چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ فتاوی رضویہ شریف میں یہ سوال ہوا جلد 24 صفحہ 488 پر، اور کہتے ہیں کہ جب تک کہ تیجا نہیں ہو جائے گا معاذ اللہ رب العالمین، یا آج کا دن نہیں گزر جائے گا تو گھر میں روٹی نہیں پکے گی، جھاڑو نہیں لگے گا، چولہا نہیں لگے گا، کہ یہ بات درست ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اسی صفحہ پر جلد نمبر 24 صفحہ 488 پر، اور ایک دوسرے مقام پر بھی جلد 11 صفحہ 265 پر بھی، اور جلد 23 صفحہ 193 پر بھی پوچھا گیا محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اب شادی بیاہ کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ نکاح یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، حضور کی سنت کبھی منع ہے؟ کسی وقت منع ہے؟ بلکہ مذہب حنفی کے اندر جو ہمارا مذہب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ماننے والے، مذہب حنفی میں تو یہاں تک کہ حکم ہے نفل نمازوں میں بزی ہونے، مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے نکاح کے اندر بزی ہونے۔ یعنی اگر کوئی بندہ راتوں رات نمازیں اس لیے پڑھتا ہے نفل کہ میں نکاح کر لوں گا تو مجھے عورت کو وقت دینا پڑے گا، میں نفل نہیں پڑھ سکتا، تو امام اعظم فرماتے اس سے زیادہ افضل نکاح کرنا ہے۔ نکاح ایک افضل عمل ہے، سنت عمل ہے،
یہ کبھی ناجائز نہیں ہے، کسی مہینے میں حرام نہیں ہے، کسی دن کسی رات میں یہ جائز نہیں ہے کہ نکاح نہ کیا جائے. اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. امام اہل سنت سے پوچھا گیا محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 24 صفحہ 488، جلد 11 صفحہ 265، جلد 23 صفحہ 193 پر فرماتے ہیں ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کسی مہینے میں منع نہیں ہے. اب جو لوگ اگر معاذ اللہ کوئی بندہ محرم میں شادی بیاہ کر لے یا خاص عاشورے کے دن ہی اگر کوئی نکاح کر لے یا ان 10 دنوں میں نکاح کر لے تو کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے. کیوں اہل بیت کا دشمن ہے؟ کہتے ہیں اہل بیت کی شہادت ہوئی ہے. اچھا، اہل بیت کی شہادت جس مہینے میں ہو اگر اس مہینے میں کوئی نکاح کر لے تو وہ اہل بیت کا دشمن ہو گیا. ربیع الاول میں حضور کا انتقال ہوا ہے تو ربیع الاول میں نکاح کرنے سے حضور کا دشمن بن جائے گا. ربیع الاول میں اس کو بھی نہیں مانتے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب شہید کیا گیا ہے؟ رمضان شریف میں نا. 19 رمضان کو حضرت امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا گیا. 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہوئی ہے. کوئی معمولی حملہ تھا مولا کائنات پر وہ؟ تو جو رمضان میں نکاح کر لے تو کیا وہ مولا علی کا دشمن ہو جائے گا؟ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ذوالحجہ، 40 دن کم سے کم روایت، 40 دن یا 50 دن یا 80 دن، کم سے کم روایت 40 دن تک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک کے بند رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ پانی پینے سے کھانے سے محروم رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ آپ روزے پہ روزے رکھتے رہے. اب اگر کوئی ذوالحجہ میں شادی کر لے تو کیا وہ حضرت عثمان غنی کا دشمن ہو جائے گا؟ تو یہ تو بات دلیل نہیں ہوئی نا. اگر تم اس کو ناجائز کہتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ناجائز ہونے کی کوئی دلیل دو. یہ دلیل دینا کہ اس مہینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے. ہاں اگر کوئی معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ شادی بیاہ کر رہا ہے، شادی بیاہ نام کس چیز کا ہے؟ شادی میں 2 چیزیں فرض ہیں. بیوی کہے میں نکاح کرتی ہوں، شوہر کہہ دے میں قبول کرتا ہوں، یا شوہر کہے میں نکاح کرتا ہوں، بیوی کہہ دے میں قبول کرتی ہوں. اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں، یہ فرض ہے. اور 2 گواہ، یہ فرض. نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں، میاں بیوی کا ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کا ہونا. نکاح میں ہونا ایک ہی چیز واجب ہے، مہر 10 درہم. نکاح میں 3 چیزیں سنت ہیں. 3 چیزیں کیا سنت ہیں؟ نکاح کے اندر خطبہ پڑھنا وہ سنت ہے، نکاح میں چھہارے بانٹنا سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے. یہ 6 چیزیں ہیں. 2 چیزیں نکاح میں فرض ہیں، ایجاب و قبول اور 2 گواہ. ایک چیز واجب ہے، مہر. 3 چیزیں سنت ہیں، چھہارے بانٹنا، نکاح میں خطبہ پڑھنا. یعنی اگر چھہارا نہ بانٹا، نکاح میں خطبہ نہ پڑھا، ولیمہ نہ کیا، نکاح تب بھی ہو جائے گا. یہ نکاح کے اندر یہ 6 چیزیں ہیں، 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنتیں ہیں. مجھے بتائیے اگر کوئی محرم الحرام کے اندر صرف اتنا کر لے، 10 درہم بندر رکھ لے اور کوئی اپنا نکاح پڑھوا لے، نہ ڈھول نہ تاشا نہ گانا نہ بجانا کچھ نہیں، تو کیا معاذ اللہ یہ شریعت کا عمل ناجائز ہو جائے گا؟ اس نے کون سا ایسا ناجائز کام کیا ہے؟ ہاں اگر معاذ اللہ خوشی مناتے ہوئے کہ اس مہینے میں آج کے دن میں اہل بیت اطہار کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، میں خوشی منا رہا ہوں، اور معاذ اللہ خوشی کے چکر میں ناجائز کام کریں، تو ناجائز کام کرنا نکاح میں صرف محرم میں ہی حرام نہیں ہے، محرم کے علاوہ بھی حرام ہے. ہاں اس مہینے کے اندر اگر یہ ناجائز کام معاذ اللہ ان پاک ہستیوں کی شہادت کی خوشی میں کر رہا ہے کہ اچھا ہوا معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو ایسا شخص ناصبی ہے اور اہل بیت اطہار کا دشمن ہے. لیکن محض کوئی ایجاب و قبول کر لے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے محفل میلاد کرے، نکاح کر لے، یہ محرم الحرام کے اندر منع نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. یہ لہٰذا محرم میں بھی شادی بیاہ کر سکتے ہیں. امام سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اچھا یہ بھی ہمارے یہاں محرم میں صرف فاتحہ امام حسین کی ہوگی، صرف فاتحہ امام حسین کی ہوگی، کسی اور کی فاتحہ نہیں ہو سکتی ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو امام اہل سنت فرماتے ہیں محرم وغیرہ ہر وقت ہر زمانے میں تمام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ جائز ہے، اگرچہ خاص عشرہ کے دنوں، خاص 10ویں محرم کو ہو تب بھی جائز ہے. اور الحمدللہ ہم دیکھیں اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں مسجد میں عصر کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، ہم دیکھو تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام مومنین کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک معمول بنا ہوا ہے کہ اس مہینے میں کسی اور کو فاتحہ نہیں کر سکتے، صدبار معاذ اللہ.
یعنی جو شریعت مطہرہ جائز کہے اس کو ناجائز بنا کر کے پیش کرنا ان کا کام ہو چکا ہے۔ کالے کپڑے پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے محرم الحرام شریف کے اندر، اور یہ کالا کپڑا کیوں پہننے سے منع کیا گیا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ 10 دن میں 3 رنگوں سے بچے، سیاہ، سبز، سرخ، کالا، لال اور ہرا، ان کپڑوں سے بچے، کیونکہ اس میں سیاہ جو ہے یہ رافضی پہنتے ہیں، صحابہ کے دشمن، اور اس کے علاوہ سبز اور سرخ یہ خوارج کی علامت ہے، اہل بیت کے دشمن، تو ہمیں اہل بیت کے دشمن سے بھی بچنا ہے، صحابہ کے دشمن سے بھی بچنا ہے۔ کالے کپڑے پہننا محرم میں ظاہر کرنے کے لیے، باہر اگر کوئی گھوم رہا ہے کالے کپڑے پہن کر کے تو بہتر ہے کہ نہ پہنے، کیونکہ شیعہ پہن رہے ہیں، لیکن اگر کوئی گھر میں پہن کر کے رکھا ہے تو ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، اور دنوں میں بالکل جائز ناجائز نہیں ہے، بالکل اور دنوں میں ہمیشہ پہن سکتا ہے، اندر باہر سب پہن سکتا ہے، لیکن ان خاص 10 دنوں کے اندر باہر پہن کر کالا کپڑا پہن کر گھومنے سے بچے، کیونکہ شیعہ گھوم رہے ہیں کالا کپڑا کیونکہ سوگ کی علامت ہے نا کالا پہننا، تو اس بنیاد پر منع کیا گیا ہے۔ اندر اگر پہن کر کے رکھتا ہے، گھر میں کسی کو ظاہر، یعنی اب جہاں سنی ہے ظاہر سی بات ہے سنیوں کے درمیان میں پہنے تو کون اس کو شیعہ کہے گا، تو ایسی جگہ جائز ہے، اور جہاں اس بات کا فتنہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں ادھر تو نہیں چلا گیا ہے تو پھر ایسی جگہوں پر نہ پہنے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے منع فرمایا۔ اسی طرح فقیر امام حسین کا فقیر بچوں کو بناتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جلد 24 صفحہ 508 پر کہ بچوں کو سبز کپڑے پہنانا، ان کے گلوں میں ڈوریاں باندھ کر ان کو امام حسین کا فقیر بنانا یہ ممنوع ناجائز ہے۔ اور صفحہ 494 پر فرماتے ہیں فقیر بن کر بلا ضرورت مجبوری بھیک مانگنا حرام ہے اور ایسوں کو دینا بھی حرام ہے، لہٰذا ایسوں کو نہ دیا جائے۔ محرم شریف میں آپ تمامی حضرات زیادہ سے زیادہ سبیلیں لگائیں، جو شیعہ سبیلیں لگاتے ہیں ان کی سبیلوں سے اعلیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اعلیٰ فرماتے ہیں متواتر سنا گیا ہے کہ سنیوں کو جو شربت دیتے ہیں شیعہ اس میں نجاست ملاتے ہیں، نجاست ملاتے ہیں، اور فرماتے کچھ نہ بھی ملائے تو وہ لوگ اپنے یہاں کا ناپاک قلتین کا پانی ملاتے ہیں۔ ناپاک قلتین کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک قلتین اس پانی کو کہتے ہیں جس کو استعمال کیا گیا ہے، وہ پاک تو نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کو دوسری چیزوں میں پوچھا لگانے میں دوسری چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے آپ وضو نہیں بنا سکتے، اس سے غسل نہیں کر سکتے۔ ایسا پانی شیعہ ان شربتوں میں ضرور ملاتے ہیں، اعلیٰ نے فرمایا جو وہ سنیوں کو شربت دیتے ہیں، اور ہمارے سنی بڑے مزے لے کر کے پیتے ہیں کہ علی کے نام پہ مل رہا ہے، تو علی کے نام پہ تم نجاست بھی ملے تو تم کو رکھ لو گے؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر الحمدللہ پاک کھاتے بھی ہیں اور پاک کھلاتے بھی ہیں، ہم ناپاک لوگ نہیں، وہ پاک لوگ ہیں، ان کے نام پہ ہم پاک کھاتے بھی ہیں اور پاک کھلاتے بھی ہیں۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے چند فتاوے تھے، لہٰذا ان تمام کاموں سے بچا جائے، اور جو محرم کے اندر 40واں اور امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہندی، اس کے علاوہ معاذ اللہ رب العالمین جو شہدائے کربلا کے سوم اور چہلم کا انعقاد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ سب ناجائز ہے، ممنوع ہے، اور معاذ اللہ یزید کی آڑ کے اندر یزید کو برا کہنا ہے، یزید پہ خوب اس پہ لعنتیں بھیجو، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، جتنا تم اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہو کہو، اس لیے کہ اس کو برا بھلا کہنے پر ثواب ملے گا۔ یزید کو جتنا برا بھلا کہہ سکتے ہو اتنا اس کو برا بھلا کہو، اس کو ثواب ملے گا، لیکن یزید کی آڑ لے کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر تم نے برا بھلا کہا تو تم جہنمی کتوں میں سے ایک کتے ہو، یہ بھی یاد رکھ لینا۔ یزید کو جتنا کہہ سکتے ہو کہو، مجلس قائم کر کر کے یزید کو برا کہو، جلوس نکالو یزید کو برا کہنے کے لیے، جلسہ کرو یزید کو برا کہنے کے لیے، اس پہ 1000 بار لعنت اس مردود خبیث پر، فاسق و فاجر پر، جس نے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔
جس نے اہل بیت اطہار کو ستایا، اور وہ تو بہت بلند تھے، آج کے اہل بیت اطہار کو جو ستائے اس پر بھی لعنت ہے، وہ تو ہے یزید خبیث، تو جتنا اس پہ لعنت کر سکتے ہو کرو، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن ہم ساتھ شیعوں کا نہیں دیں گے کہ شیعہ بھی یزید پہ لعنت کرتے ہیں تو ہم شیعوں کا ساتھ دیں، نہیں، ہم ان سنیوں کا ساتھ ضرور دیں گے جو یزید پہ خوب لعنت کریں، اس کو گالیاں دیں، اس کو برا بلا کہیں، جو کہنا ہے کہو، لیکن اگر یزید کی آڑ میں سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول کو تم نے گالی دی یا تم نے برا بلا کہا تو پھر تمہیں جہنمی کتا کہنے میں ہم ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ تمہارے جہنمی کتا ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا۔ ہاں، لیکن ایسے موقع پہ یزید کی محبت آ جانا، جیسے کہ وہابیوں کے یہاں ہو جاتا ہے، وہابیوں کے ہاں ابھی کل ہی میں ایک جو ہے یوٹیوب پہ ایک غیر مقلد اہل حدیث کے بارے میں سن رہا تھا، اس سے پوچھا گیا یزید کے بارے میں، تو وہ کہہ رہا ہے کچھ ثابت نہیں ہے کہ یزید نے امام حسین پہ ظلم کیا، کچھ ثابت نہیں ہے کہ اچھا وہ جو پوڈ کاسٹ کرنے والا تھا تو وہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے ہاں ثابت نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے، میں ایک دعا کرتا ہوں کہ کربلا میں میدان قیامت میں جب کیونکہ اس دن تو امام حسین بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یزید بھی آئے گا، تو پوڈ کاسٹ کرنے والے نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو ثابت نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کہتا آپ کو، میں اتنی دعا کرتا ہوں، آپ نے صرف آمین کہنا ہے، میں دعا کرتا ہوں قیامت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں تو ان کے ساتھ میں اٹھوں، اور یزید بھی آئے گا تو اس کے ساتھ آپ آئیے۔ اب خاموش ہے، اب خاموش ہے، لہذا یزید کو محرم کے اندر ہم یہ جو، کیونکہ ہم رافضیوں کو بھی اپنا دشمن جانتے ہیں اور ان وہابیوں کو بھی اپنا دشمن جانتے ہیں، یہ وہابی اس کو رحمت اللہ علیہ اور وہ جو جوکر نائک تھا وہ تو رضی اللہ عنہ کہتا تھا، اللہ ان سے راضی ہوا، معاذ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اگر یزید سے راضی ہے اہل بیت اطہار کی گستاخی کرنے والے کے ساتھ، تو پھر اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد صفحہ 603 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یزید بے شک پلید تھا، اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے، اور اسے رحمت اللہ علیہ نہیں کہے گا مگر ناصبی، یعنی ناصبی ہی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے گا، کیونکہ ناصبی اہل بیت رسالت کا دشمن ہے، اس لیے جو ہے ہمیں یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں کہنا ہے، بلکہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہنا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، رحمت اللہ علیہ نے لعنت اللہ علیہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بدبخت یزید لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کی طرفداری کرنے والے آج کے یزیدوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سوگ منانے والے، نوحہ کرنے والے، ماتم کرنے والے، پیٹنے پاٹنے اور جو ہے اچھل کود کرنے والے، اور تمام تر ان رافضی کالوں سے، کھٹملوں سے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اہل سنت پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ حضرات اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، جن حضرات کو حاصل کرنا ہو یوٹیوب پر کرامت ریکارڈنگ سینٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سماعت کر سکتے ہیں۔